کراچی میں دہشت گردی کا خوفناک منصوبہ ناکام، بھارتی خفیہ ایجنسی را کے 2 ہائی پروفائل دہشت گرد گرفتار۔ بھارتی ایجنسی کے دہشت گردوں سے دستی بم اور اسلحہ برآمد۔ کورنگی صنعتی ایریا میں پولیس اور خفیہ اداروں نے ٹارگیٹڈ کارروائی کی۔ را کے گرفتار دہشت گردوں کی شناخت خاور حسین اور جابر کا نام سے ہوئی۔ بیرون ملک سے ملنے والے ٹارگیٹ کی ریکی کرتے تھے۔ بلوچستان کے مسائل سیاسی مذاکرات کے ذریعے حل ہونے چاہیے، صوبے کی ترقی اور خوشحالی اولین ترجیح ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا وزیر اعلیٰ بلوچستان کے عشائیے سے خطاب، کہا بلوچستان کو خوشحال بنا کر استحکام پاکستان کے لیے مؤثر کردار ادا کریں گے، صوبے کی بنجر زمینوں کو سیراب کریں گے، کوشش ہے بے نظیر انکم سپورٹ جیسے پروگراموں کو وسعت دی جائے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ غیر متعلقہ لوگوں سے مذاکرات درکار نہیں، معلوم ہے کون حکومت کر رہا ہے اور کون ڈمی ہے، جہاں بات کرنا ہوگی وہیں کریں گے، صوبے کے لیے وفاق سے بات کر سکتا ہوں، کسی کو گورنر راج لگانے کا شوق ہے تو پورا کر لے۔ پی اے سی سربراہی پر دھڑے بندی کا بھی واشگاف اعتراف، کہا لیڈر جیل میں ہے اور لوگ عہدوں کے پیچھے پڑے ہیں، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سربراہی پر کھینچتانی افسوسناک ہے۔ Investments in Saudi Arabia and other parts of the country, of the world, is phenomenal. Saudi Arabia has stood by Pakistan through thick and thin. Saudi Arabia today is far more experienced and has immense potential of experts to train Pakistani brothers and sisters in various walks of life. سعودی کمپنیوں کا دورہ دونوں ملکوں کے لیے مفید ہوگا، سرمایہ کار دوست پالیسیوں سے فائدہ اٹھائیں، وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی سرمایہ کاروں کے اعزاز میں عشائیے سے خطاب، کہا سرمایہ کاری کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کریں گے، سعودی عرب نے ہر مشکل میں پاکستان کا ساتھ دیا، سعودی عرب بہت تیز ترقی کرنے والے ملکوں میں ہے۔ جسٹس بابر ستار کے خلاف سوشل میڈیا مہم کا نوٹس، اسلام آباد ہائی کورٹ کا جسٹس بابر ستار کے خلاف مہم چلانے پر توہین عدالت کی کارروائی کا فیصلہ، جسٹس بابر ستار کے خط کو توہین عدالت کیس میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا، کیس کی سماعت کے لیے آج بینچ تشکیل دیے جانے کا امکان۔ مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کا سنی اتحاد کونسل کو ریلیف، نشستیں دوسری جماعتوں کو دینے کا فیصلہ معطل کر دیا، سنی اتحاد کونسل کی اپیل سماعت کے لیے منظور، کیا بچنے والی سیٹیں انہیں جماعتوں کو دوبارہ دے سکتے ہیں؟ کیا آئین اور قانون میں ایسی کوئی شک ہے؟ کسی کا مینڈیٹ کسی اور کو دینا کیسے ممکن ہے؟ جسٹس منصور علی شاہ کے ریمارکس، جسٹس ستر من اللہ نے کہا کہ ہر جماعت کو نمائندگی کے تحت سیٹیں ملیں گی، کہاں لکھا ہے کہ انتخابی نشان نہ ملنے پر پارٹی الیکشن نہیں لڑ سکتی، سماعت 3 جون سے روزانہ کی بنیاد پر ہوگی، لارجر بینچ کے لیے معاملہ ججز کمیٹی کو بھیج دیا گیا۔ وہ اپنی 2/3 میجارٹی ان سیٹوں کے بنا پہ دکھا رہی تھی، الحمدللہ اس کا سدباب ہو گیا، اب انشاءاللہ تعالی حکومت ناکام ہوگی اور وہ 2/3 میجارٹی سے محروم ہے۔ پی ٹی آئی سپریم کورٹ کے فیصلے سے خوش، بیرسٹر گوہر بولے حکومت 2/3 اکثریت سے محروم ہو گئی، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمارے موقف کی تائید ہے، ہمارے کسی کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو رہے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ آئین کو بگاڑنے والوں کو آج شکست ہوئی۔ حکومت کا مخصوص نشستوں کے عدالتی فیصلے پر تحفظات کا اظہار، وزیر قانون اعظم نذیر تاڑڑ کہتے ہیں مخصوص نشستوں کا معاملہ آئین کی تشریح کا ہے، مناسب ہوتا لارجر بینچ کوئی حکم نامہ جاری کرتا، امید ہے حتمی فیصلے میں ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رہے گا۔ لگتا ہے دھرنا کمیشن کا مقصد فیض حمید کو بری کرنا تھا، آؤٹ آف دا وے بری کیوں کیا جا رہا ہے؟ کمیشن نے فیض حمید کو بلانے کی ہمت ہی نہیں کی، چیف جسٹس فیض آباد دھرنا کمیشن کی رپورٹ پر برہم، انکوائری کمیشن نے صرف وقت ضائع کیا، کوئی نتیجہ نکالا اور نہ کوئی رائے دی، ٹی ایل پی کے کسی رکن کا بیان قلم بند نہیں کیا، کمیشن کی رپورٹ پنجاب حکومت کے خلاف ہے، اسلحہ لانے والے پرامن مظاہرین نہیں تھے، فیصلے پر عمل کرتے تو 9 مئی نہ ہوتا۔
اپوزیشن لیڈر عمر ایوب سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات، بیرسٹر گوہر، اسد قیصر اور رؤف حسن بھی موجود تھے۔ عمر ایوب کہتے ہیں کہ دو طرفہ تعلقات اور انسانی حقوق پر بات ہوئی، پارٹی رہنماؤں کے مقدمات پر بھی گفتگو ہوئی۔ ڈونلڈ بلوم نے ملاقات کے بعد کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔ بعد میں سفارت خانے کی طرف سے پریس ریلیز جاری کی گئی۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ 14 روز گزر گئے، پنجاب حکومت گندم خریداری کا فیصلہ کرنے میں ناکام۔ گندم خریداری بحران پر نون لیگ کی اہم بیٹھک، میاں نواز شریف نے اجلاس کی صدارت کی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز، اسپیکر ایاز صادق، رانا ثناء اللہ، اعظم نذیر تارڑ کی شرکت۔ گندم خریداری سے متعلق حتمی پالیسی پر مشاورت، وزیر اعظم شہباز شریف اجلاس میں شریک نہ ہوئے۔ پنجاب گورنمنٹ کسانوں سے گندم خریدتی ہے، نہ کہ باہر کے ملکوں سے، تو پنجاب گورنمنٹ کا تو کسی صورت بھی کوئی تعلق نہ بنتا ہے، نہ ہے، نہ تھا۔ لوگوں کی خواہش ضرور ہے کہ میرے اوپر کوئی نہ کوئی انکوائری ہو جائے، لیکن اللہ کا شکر ہے کوئی 1% بھی ایسا کام نہیں کیا ہے۔ میرے پاس اچھی ٹیم تھی تو انہوں نے کوئی ایسی چیز ہونے بھی نہیں دی جو اگر نیچے سے کوئی آ رہی ہے تو وہ میرے سے تھرو ہو جائے۔ تو اس سلسلے میں تو وہ لوگوں کو مایوسی ہوگی کہ کوئی انکوائری یا کچھ ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا بطور وزیر اعلیٰ گندم خریداری پر دامن صاف، کسی بھی بے ضابطگی پر جواب دہی کے لیے تیار۔ بولے پنجاب حکومت کا گندم خریداری سے کوئی تعلق نہیں، گندم کی درآمد کا فیصلہ وفاق کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ میرے خلاف کوئی انکوائری ہو، ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اپنی اور اپنی ٹیم کی گارنٹی دے سکتا ہوں۔ وفاقی وزیر رانا تنویر کا کیڑے لگی گندم کی درآمد کا نوٹس، گلی سڑی گندم درآمد کی تحقیقات کے لیے 3 رکنی کمیٹی بنا دی۔ کمیٹی ذمہ داروں کی نشاندہی کرے گی۔ رانا تنویر نے پاسکو کی جانب سے گندم کی خریداری میں بے ضابطگیوں اور عوامی شکایت کا بھی نوٹس لے لیا۔ کہتے ہیں کسان خوشحال ہوگا تو ملک خوشحال ہوگا، کسی صورت کسانوں کا استحصال قبول نہیں۔ مشن ورلڈ کپ، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا بڑا اعلان، ورلڈ کپ جیتنے پر ہر کھلاڑی کو $1 لاکھ ملے گا۔ کہتے ہیں کھلاڑی کسی کی پرواہ نہ کریں، صرف پاکستان کے لیے کھیلیں اور جیت کر آئیں۔ T20 ورلڈ کپ کے لیے قومی ٹیم کی کٹ کی رونمائی، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کٹ کی رونمائی کی۔ اس باری بھی کے اوپر کیمپین کر رہے ہیں، وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں۔ پبلک کو ریلیف ملا ہے، وہ ابھی 31 کروڑ یونٹ جو ہیں وہ کنزیومرز کو واپس کیے گئے ہیں جو اوور بلنگ میں آئے تھے۔ تو 31 کروڑ یونٹ واپس ہوئے ہیں، اوور بلنگ رک گئی ہے۔ اور ایٹ لیسٹ دیکھیں کسی کا بل اگر 5,000 تھا اور اس کا 10,000 آتا تو اس کے لیے بہت میٹر کرتی تھی یہ چیز۔ تو کافی بڑا ریلیف ہے یہ جو مل گیا ہے لوگوں کو۔ محسن اسپیڈ کام کر گئی، لیسکو صارفین کو کروڑوں یونٹ واپس مل گئے۔ رواں ماہ لیسکو میں کوئی اوور بلنگ نہیں ہوئی۔ اوور بلنگ پر FIA نے مختصر وقت میں اچھا کام کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی FIA ہیڈ کوارٹرز میں پریس کانفرنس، کہا تمام ڈسکوز میں بھی اوور بلنگ رک گئی ہے، پاسپورٹ آفس میں ایجنٹ مافیا کا خاتمہ کر دیا۔